جی السلام علیکم سر، میں 40 سال کا ہو گیا ہوں. کیا میں فری لانسنگ سٹارٹ کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنی زندگی گزار لی. میں 2 بچوں کی اماں ہوں. میرے میاں کا کاروبار صحیح نہیں چل رہا، اس کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے. کیا میں فری لانسنگ کر سکتی ہوں؟ سر میں نے گریجویٹ کیا ہے، اور یہ بہت زیادہ کوانٹٹی ہے. سر میں نے گریجویٹ کیا ہے. سر مجھے یہ بتائیں، اتنا کمپٹیشن ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، بلاگنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، فری لانسنگ، سر میں کیسے کامیاب ہوں گا؟ اور جو چوتھی کیٹیگری ہے، سر میں بڑے عرصے سے ٹرائی کر رہا ہوں، کامیاب نہیں ہو رہا. آپ کوئی ایسا فارمولہ بتا دیں. اچھا، یہ تمام جو بہانے ہیں نا، شکوے اور گلے ہیں نا، یہ آپ کو آپ کے ڈر نے بیچے ہوئے ہیں. اگر آپ اس ڈر کو قابو نہ پائے تو یقین جانیں کہ جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں، آپ نے کامیاب نہیں ہونا. کامیابی کی جو پہلی سیڑھی ہے نا، وہ ڈر کو اوور کم کرنا ہے. میں آج آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں جس کو کل میں نے بینگ گرو کی بلاگ پوسٹ میں ڈالا. ڈسکرپشن دیکھ لو. اٹ ہیز گینڈ اراؤنڈ 2000 ویوز. بڑی پاپولر جا رہی ہے. اور یہ وہ کہانی ہے جو بچپن میں مجھے میری نانی سنایا کرتی تھی، اور میں اس کہانی کو سن کے بڑا ہوا ہوں. جہاں پہ بچوں کو بہو سے ڈرایا جاتا تھا، جہاں پہ بچوں کو جو ہے وہ کتے بھیڑیا کے فیئر اور جن بابا اور پریت اور چڑیلوں کے فیئر سے ڈرایا جاتا تھا، مجھے ایسے ریز کیا گیا کہ تم ہو ہی بہادر، تم نے نہیں ڈرنا. اور وہ بیٹھ گیا سب کانشیس میں. تبھی تو اتنا کچھ کر لیا زندگی میں. اور یاد رکھیے گا کہ جب آپ اپنے ڈر کو، اپنے خوف کو قابو پا لیتے ہیں، پھر آپ فیئر لیس ہوتے ہیں. پھر آپ کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی سوائے آپ کے. سو یہ کہانی ہے 2 مینڈکوں کی جو کھیلتے کھیلتے بہترین دوست غلطی سے ایک دودھ کی بالٹی میں گر جاتے ہیں. دونوں بہت زیادہ پیر ہلاتے ہیں اور کافی دیر تگ و دو کرتے ہیں، اور آدھے گھنٹے میں ایک مینڈک کی ہمت جواب دے جاتی ہے. وہ دوسرے مینڈک کو جواب کہتا ہے کہ یار دیکھو، ہم نے بہت محنت کر لی، ہم نے بہت ایفرٹ کر لی، اتنا پیر ہلایا، ہمیں یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اور ہم سب دونوں مر جائیں گے. بہتر یہ ہے کہ میں گھٹن سے مرنے سے میں ابھی اپنی جان دے دوں. اور وہ دودھ کے باٹم میں جاتا ہے بالٹی کے اور اپنی جان دے دیتا ہے. یہ جو دوسرا مینڈک ہے نا، نیچرلی سیڈنڈ بائی دا لاس آف ہز فراگ فرینڈ، وہ کہتا نہیں، اس نے جو بولا یہ اس کا نقطۂ نظر تھا. میں آخری وقت تک کوشش کروں گا جب تک میری جان نہیں نکلتی. تو وہ پیر مارتا رہتا. تھوڑے دیر بعد دیکھتا ہے کہ اس کے اور اس کے دوست کے اتنے زیادہ پیڈلنگ کرنے سے، پیر مارنے سے جو دودھ ہے نا، وہ تھک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بن جاتی ہے کریم. اس کو تھوڑا سا آسرا آتا ہے کہ یار اس کے اوپر میں پاؤں رکھ سکتا ہوں. وہ اور مزید پیر ہلاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے، دیکھی جائے گی، شاید یہ مزید تھک ہو جائے اور میں کوئی راستہ ڈھونڈ لوں. تھوڑی دیر بعد وہ تھکنس کنورٹ ہو جاتی ہے انٹو بٹر. دودھ، تھک کریم، اور پھر بٹر، صرف پیڈلنگ کرنے سے، محنت کرنے سے. اور جب وہ بٹر بن جاتا ہے تو مینڈک صاحب اس سے جمپ آؤٹ کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی بچا لیتے ہیں. یار یہ جو ٹرائی اگین ہے نا، a winner was a loser who tried one more time. یہ جو خوف ہے، یہ جو ہارنے کا ڈر ہے، یہ بزدلوں کو ہوتا ہے. کچھ نہ کرنے کا ڈر بزدلوں کو ہوتا ہے. کمپٹیشن سے ڈرنے کا ڈر بزدلوں کو ہوتا ہے، کم دلوں کو ہوتا ہے. طے کر لو کہ اگر تو کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلا پری ریکوزٹ، پہلا قدم اپنے اس خوف سے لڑنا ہے. اپنے اس فیئر کی چین کو توڑنا ہے جو آپ کو بچپن سے آپ کے ارد گرد باندھی گئی ہے ان انٹینشنلی. بچہ سو نہیں رہا تو ڈرایا جاتا کہ بھائی سو جا، نہیں تو بہو آ جائے گا. کہاں ہے سر بہو نے؟ بہو آئے نہ آئے، خوف اتنا بیٹھ گیا کہ بڑا ہو کے وہی بچہ رسک نہیں لے سکتا اپنی زندگی میں. اور جب بچہ رسک نہیں لے سکتا چھوٹی سی عمر میں، وہ بڑا ہو کے جب
گھر کا ایک امپورٹنٹ فرد بنتا ہے، ڈیسیجن میکر بنتا ہے، تو نہ تو وہ فیصلہ لے سکتا ہے اور نہ اس فیصلے کی بنیاد پہ وہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ میں نے زندگی میں بے تحاشا فیصلے لیے ہیں، ہر فیصلے پہ ریزیلینٹ ہو کے کھڑا رہا کہ دیکھی جائے گی آندھی آئے یا طوفان، ہاروں گا تو ایک سبق، اسیس کروں گا اپنے ریزن فار فیلئر۔ ہارنا بری بات نہیں ہے، ہارنا جرم نہیں ہے، ٹرائی نہ کرنا جرم ہے۔ میں اپنے سوشل میڈیا فیس بک کا پیج کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، وہاں پہ آپ جیسے کوئی ہلہ شاری دینے کے لیے ساری باتیں کرتا ہوں۔ یار کبھی بھی یہ نہ سمجھنا ہار گئے تو کوئی مجرم بن گئے ہو، پر ہاں تم مجرم ہو کہ اگر تم نے ہار کے ڈر سے قدم نہ اٹھایا اور ٹرائی نہ کی۔ کیا جواب دو گے؟ ایک کتاب ہے 5 Regrets of Dying، اور اس 5 Regrets of Dying گوگل کیجئے گا، ایک آسٹریلین نرس ہے براؤن، اور اس نے تمام پیشنٹس جو کہ ٹرمینلی ال ڈیزیز سے سفر کر رہے تھے، کینسر، ہارٹ ویک اینڈ سو فورتھ، ٹیومر، ان کے خیالات ایک کتاب میں لکھے، اور میجورٹی کے خیالات پتہ کیا تھے؟ اپنی مرضی کی زندگی نہیں جی ہے، وہ زندگی جی جو لوگ چاہتے تھے۔ گھر والوں نے کہا یہ کر لو، محلے والوں نے کہا یہ کر لو، پاروں نے کہا یہ کر لو، اور تمہاری زندگی گزر گئی۔ سر صبح اٹھنا، ناشتہ کرنا، کام پہ جانا، اسکول کالج یونیورسٹی جانا، واپس آنا، ہوم ورک کرنا، کپڑے بدلنا، شاور لینا، روٹی کھانا، اس کے بعد تھوڑا سا ٹی وی دیکھنا، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ جانا اور بس اپنے لیے زندگی گزارنا اور سو جانا، اور آٹو پہ یہی پروسیس لگانا، اس کو زندگی گزارنا کہتے ہیں۔ چاہے آپ اچھا کپڑا پہن لیں، چاہے آپ اچھی گاڑی میں سفر کر لیں، یا چاہے آپ بہترین مکان میں رہ رہے ہوں، پر جب آپ جھکتے ہیں اور کسی لیسر لائف کو اٹھاتے ہیں نا، اور اس کو زندگی کا راستہ دکھاتے ہیں جانتے ہوئے کہ یہ کبھی بھی آپ کو پے بیک نہیں کر سکتا، اس کی استطاعت ہی نہیں ہے، اور آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے کہ کبھی یہ زندگی کے کسی موڑ پہ ہی آپ کو پے بیک کرے گا، اس کو زندگی جینا کہتے ہیں۔ یاد رکھنا میری بات، زندگی گزارنے میں اور زندگی جینے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ زندگی گزارتے سبھی ہیں، ہاں جیتا کوئی کوئی ہے۔ ڈو یو ہیو ان یو واٹ اٹ ٹیکس ٹو لیو اے لائف؟ اگر ہے تو آج اپنے خوف کی ساری زنجیریں توڑ دو، بیٹھ جاؤ لیپ ٹاپ پر، سیکھنے پہ ٹائم لگاؤ۔ 4 پاور آورس کی تھیوری میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں، گوگل کریں 4 پاور آورس۔ 4 گھنٹے اپنے آپ کو وقت پہ باندھیں، میں نے سیکھنا ہے، میں نے کام کرنا ہے، یا کچھ بھی کرنا ہے، سوشل میڈیا کی ڈسٹریکشن ریموو کر کے، واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ان تمام چیزوں کی ڈسٹریکشن ریموو کر کے، فون کو بند کر کے 4 گھنٹے دن میں اپنے آپ کو دیں۔ 14 دن کے بعد اگر آپ نہ بہتر انسان بنے، آپ نہ کامیابی کی طرف گامزن ہوئے، پکڑ لینا مجھے گریبان سے، گرو یہ تو نے کیا راستہ دکھایا تھا۔ پر اگر راستے پہ چڑھ گئے تو یاد رکھنا کہ لیسر پریولیج اتنے ہیں جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید آپ اس کی مدد کر لیں، چاہے وہ مالی مدد ہو، چاہے وہ علمی مدد ہو۔ ہم مسلمان ہیں، میں ظاہر ہے جب پاکستان اور مسلمانوں سے مخاطب ہوں، ایک بلیف ہے ہمارا، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ مرنے کے بعد 3 قسم کا بینیفٹس آپ کو ملتے ہیں جو آپ دنیا میں کر کے جاتے ہو۔ تو فرسٹ از صدقہ جاریہ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، سیکنڈ از علم نافع جو استاد آگے پڑھا رہا ہے اور پھر اس کے اسٹوڈنٹس استاد بنتے ہیں اور آگے آگے، سو سارا بینیفٹس اس کو جا رہے ہوتے ہیں اس کے مرنے کے بعد۔ یہ وہ راستہ ہے پیسہ کمانے کا جو دنیاوی پیسہ کبھی بھی میچ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ کوائنز ہیں، یہ وہ ٹوکنز ہیں جو اگلے جہاں میں آپ کے کام آتے ہیں۔ سو جب کامیاب ہو جاؤ تو لیسر پریولیج کی طرف دیکھو اور ان کو لفٹ کرو۔ اور تیسرا ہے آپ کی نیک اولاد جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی دعا کرتی ہے، آپ کی مغفرت کی دعا کرتی ہے، آپ کی بہتری کے معاملے کی دعا کرتی ہے۔ سر اس ڈر اور خوف کی زنجیر کو توڑ دیں، آج توڑیں، چاہے آپ مرد ہیں، چاہے آپ خاتون ہیں، چاہے آپ بچے ہیں، چاہے آپ ٹین ایجر ہیں، چاہے آپ اڈلٹ ہیں، توڑ دو اس خوف کو۔ یار میں ایک دفعہ
آزما کے دیکھو، ساری عمر مجھے دعائیں دو گے. سیکھنا سیکھو. یہ جو میرے اوپر ٹیگ لائن لگائی ہوتی ہے نا، سیکھنا سیکھو، یہ اسی لیے لگائی ہوتی ہے کہ یار ہمیں سب سے زیادہ ضرورت پتہ کس بات کی ہے؟ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وی نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو لرن. سیکھنا سیکھو. ہم ایک موشن سے گزر رہے ہوتے ہیں، بس ٹھیک ہے پڑھ لیا، کتابیں پڑھ لی ہیں، فلانا پڑھ لیا، لیکن جب آپ اس مقصد سے اپنا علم حاصل کریں گے، یار اس سے مجھے بینیفٹ ہوگا، آپ کی زندگی بدلے گی. کرنی ہے فری لانسنگ، سٹارٹ کرو. پلے لسٹ پڑی ہوئی ہے میرے چینل پہ. کرنی ہے بلاگنگ، سٹارٹ کرو. سوشل میڈیا مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، copy writing is about to come, e-commerce is about to come, graphic designing is about to come. Who's stopping you? No one is stopping you than yourself. Get started right away.